جی سلیم صافی کو اب صحافت چھوڑ دینی چاہیے. نائس ورک انہوں نے جو ہے جو رائٹر ہیں اس آرٹیکل کے جھوٹا بیانیہ داغ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایک کمیٹی جڑنی چاہیے جو اس بات کی تحقیقات کرے، جو اس بات کو وہاں پہلے ہی یہ پیشن گوئی کرتی تھی کہ یہ سائفر کسی نہ کسی دن لیک ہو جائے. وہ کہتی ہے نا آگے کہ اگر ایسا ہے تو کیا یہ خفیہ ایکٹ کی خلاف ورزی کا باعث بنے گا؟ نہیں، جو اس کے الٹرنیٹو کاپی ہے وہ آپ پبلش کر دیں، لیکن آپ نہیں کریں گے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. سائفر چھاپنے والے صحافی کا بڑا دعویٰ، ارشد شریف شہید کی ایک اور پیش گوئی سچی. رانا ثناء اللہ کو صحافی کا جواب، سلیم صافی صحافت چھوڑ رہے ہیں. جی سلیم صافی کو اب صحافت چھوڑ دینی چاہیے، یہ ان کو بہت سارے صحافی مشورہ دے رہے ہیں. بہرحال یہ شروع کہاں سے ہوئی یہ کہانی؟ سائفر فلوٹ ہوا، جو ہی سائفر لیک ہوا یا ریلیز کیا گیا، اس کے بعد پھر یہ تمام تر جو کہانیاں ہیں وہ شروع ہو گئیں آپس میں. اچھا، سائفر کے جو جنہوں نے پوسٹ کیا ہے، دو رائٹرز ہیں، ایک ریان گرم اور مرتضیٰ حسین. دا انٹرسیپٹ کی جانب سے سائفر کو ریلیز کیا گیا یا لیک کیا گیا. بہرحال مرتضیٰ حسین صاحب نے جو پوسٹ کیا سیتھ ہارپ کو، وہ کیا ری پوسٹ تھا. دیکھیں، بہت سارے صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ سائفر کیسے، کیا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، درست ہے، اس میں دھمکی ہے، نہیں ہے، عمران خان مخالف ہے، نہیں ہے، کیا واقعی عمران خان کو دھمکی دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی. تو ریان گرم صاحب نے مرتضیٰ حسین صاحب نے سیتھ ہارپ کو کیا. بالکل. اور سیتھ ہارپ کا جو ٹویٹ تھا کہ a secret diplomatic cable proves that the Biden admin pressured Pakistan to remove its prime minister for failure to toe the line of Ukraine. The State Department lied and said this didn't happen, but it did. Nice work. انہوں نے جو ہے جو رائٹر ہیں اس آرٹیکل کے، جی مرتضیٰ حسین اور ریان گرم دونوں کو. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ریان گرم نے اس اسٹوری کے ان کے جو کو رائٹر ہیں مرتضیٰ حسین کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے ری پوسٹ کیا ہے کہ دا نیو یارک ٹائمز پاکستان کورسپونڈنٹ از میکنگ اے فالس کلیم سجیسٹنگ that Imran Khan or members of his party were the source of a leak. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائم کے جو پاکستان کے کورسپونڈنٹ ہیں وہ ایک جھوٹا بیانیہ داغ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سورس ہے وہ عمران خان کا ہی کوئی پارٹی کا کوئی بندہ ہے تو اس نے لیک کیا ہے. وہ بتاتے ہیں مرتضیٰ حسین صاحب، جس کو ریان گرم صاحب نے ری پوسٹ بھی کیا ہوا ہے. I can confirm this is not true. میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات کی گئی ہے. If you have evidence to the contrary, you are welcome to share it now. اگر آپ کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں تو آپ لائیں. Otherwise issue a retraction. نہیں تو پھر اس کو واپس لے لیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ سلمان مسعود نے لکھا تھا کہ ٹیکنگ تھنگس اپ ناچ، پی ٹی آئی لائکلی ٹو بی behind the leak of the controversial cable. Still the contents don't prove a conspiracy but strained relations and that was already known. سلمان مسعود نیو یارک ٹائمز کے پاکستان کے کورسپونڈنٹ ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، اور ان کنٹینٹ سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جو کنسپیریسی ہے وہ یہ ثابت نہیں ہو رہی، اور بلکہ کشیدہ تعلقات ثابت ہو رہے ہیں. اچھا، معید پیرزادہ، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب جو کہ اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں، ریان گرم صاحب نے ان کو ری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آفٹر دا انٹرسیپٹ اسٹوری آن دا سائفر اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایڈمیشن it's important that the US Senate House Foreign Relations Committees should subpoena Donald Lu and National Security Agency Jake Sullivan to determine that
who in Pakistan mislead Washington that Imran Khan was leading Pakistan's Moscow trip and Russia policy. United States was clearly cheated by someone from within Pakistan. Who was he? Why? تو انٹرسیپٹ کی اسٹوری کے بعد معید پیرزادہ کے ٹویٹ کا جو مطلب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایک کمیٹی جڑنی چاہیے جو اس بات کی تحقیقات کرے، جو اس بات کو ڈٹرمن کرے کہ وہ کون سا شخص تھا جو یہ مسلیڈ کر رہا تھا واشنگٹن کو کہ عمران خان یو ایس مخالف پالیسی چلا رہے ہیں، یا رشیا کی پالیسی جو ہے وہ ماسکو ٹرپ، یہ سب کچھ جو عمران خان صاحب کا تھا وہ امریکہ کے خلاف تھا۔ یہ امریکہ کو کس نے بتایا، کیوں بتایا، کیسے ہوا، یہ سب کچھ کون لیڈ کر رہا تھا، مسلیڈ کر رہا تھا امریکہ کو، اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آسما شیرازی صاحبہ نے بھی اس کے بعد جو سیاست.pk جی اس پر جو لکھی ہوئی ایک اسٹوری ہے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کے جو کمنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں وہ درست بھی ہیں۔ اس کا مطلب سائفر ایک حقیقت ہے۔ تو امریکہ کی اس بات پر کوئی پوزیشن، امریکہ اس بات پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتا کہ پاکستان کا لیڈر کون ہوگا۔ ہمیں عمران خان کے دورہ روس پر تحفظات تھے، اس بات کا اظہار سائفر میں بھی کیا گیا ہے، جس کا ہم نے پرائیویٹ طور پر بھی اسی طرح اظہار کیا جیسے ہم نے عوامی سطح پر کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر صاحب انہوں نے بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ سائفر ایک حقیقت۔ اور اس کے بعد پھر ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 10 ماہ پہلے ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ سائفر کسی نہ کسی دن لیک ہو جائے گا۔ جی شہباز شریف حکومت نے کس طرح سائفر کو پبلک کیا اور کیسے سائفر گھوم پھر رہا تھا، ارشد شریف نے 10 ماہ پہلے یہ بتا دیا تھا اور یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ سائفر کسی نہ کسی دن لیک ہو جائے گا۔ یہ ارشد شریف صاحب نے جب وہ شاید کینیا میں ولاگ وغیرہ کر رہے تھے، ایک ہی شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، تو اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آسما شیرازی صاحبہ انہوں نے بھی جو اب دیکھیں اب پاکستانی صحافیوں کا جو موقف ہے، وہ پاکستان کے وہ صحافی جو سائفر مخالف بیانیہ رکھتے ہیں کہ سائفر ایک حقیقت نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ آسما شیرازی نے اب ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ لکھتی ہیں کہ if this leaked cipher transcript is true then question arises، اگر یہ حقیقت ہے، سچی بات ہے، تو سوالات اٹھتے ہیں۔ there were 3 copies، 3 کاپیاں تھیں، one with foreign office، ایک فورن آفس کے پاس تھی، one with جنرل باجوہ، ایک جنرل باجوہ صاحب کے پاس تھی ایز چیف آف آرمی اسٹاف، کیونکہ وہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ون وتھ عمران خان ایز پی ایم، تو ایک عمران خان صاحب کے پاس تھی۔ تو عمران خان سے his copy is misplaced، عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ is it that copy، کیا یہ وہی کاپی ہے؟ if it is then، اگر وہ، یہ دیکھیں وہ خود ہی سوال کر رہی ہیں، خود ہی اس سوال کے بعد فیصلہ، نہیں مزید سوال نہیں، اسی سوال کا فیصلہ بھی خود کر رہی ہیں۔ نہیں وہ کہتی ہے نا کہ اگر ایسا ہے تو کیا یہ خفیہ ایکٹ کی خلاف ورزی کا باعث بنے گا؟ نہیں ایک یہ دیکھیں نا کہ عمران خان سے his copy is misplaced، عمران خان نے کہا کہ اس کی کاپی گم ہو گئی ہے، ان کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ is it that copy، کیا یہ وہی کاپی ہے؟ اس کے بعد پھر یہ بتاتی ہیں if it is then، اگر یہ واقعی وہ کاپی ہے، جو کہ خود سوال کر رہی ہیں کیا یہ وہی کاپی ہے، پھر کہتی ہیں ہاں اگر یہ وہی کاپی ہے then will it trigger violation of the secret act and create more trouble for عمران خان۔ تو آپ نے باقی 2 کاپیز کے بارے میں تو اپنے شکوک و شبہات کا اظہار ہی نہیں کیا، وہ آپ ان پر اتنا مہرباں کیوں ہیں، آپ یہ بتائیے نا، تو وہ نہیں بتائیں گی۔ اچھا ریان گرم صاحب نے جو رانا ثناولا جو ان کو رپلائی کرتے ہوئے لکھا ہے it was not leaked by Imran Khan or any other civilian as we say in our story, the source was in the military, but if the document is fake there is no need for an investigation, right? Easiest solution is to publish your copy۔ آسان طریقہ ہے، آپ کے پاس اس کاپی کے کہہ دیا کہ it was not leaked by عمران خان نے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کاپی جھوٹی ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو آپ کے پاس جو کاپی ہے نا
جو اس کے الٹرنیٹو کاپی ہے وہ آپ پبلش کر دیں، لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ بات اور یہ کاپی اس سے ملتی جلتی کاپی ہے اور وہ وہی کاپی ہوگی، کیونکہ اخبار نے اور بلکہ میگزین نے جو اس کا کنٹینٹ رکھا ہے وہ وہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سلیم صافی صاحب، اب آ جاتے ہیں سلیم صافی پر، کہ وہ کہتے تھے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ان کا ایک ٹویٹ بھی ہے یہ بڑا وائرل ہو رہا ہے آج کل، کہ یہ خط نہ کسی امریکی نے بھیجا ہے، انہیں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ، یہ خط نہ کسی امریکی نے بھیجا ہے اور نہ کسی یورپی ملک کے کسی عہدیدار نے۔ اگر عمران خان یہ ثابت کر دیں کہ دھمکی آمیز خط کسی مغرب ملک کے عہدیدار نے بھیجا تو میں غلام سرور اور شہریار آفریدی کی طرح خودکشی تو نہیں کر سکتا۔ نہیں بھائی، ہم نہیں چاہتے آپ خودکشی کریں، البتہ صحافت چھوڑ دوں گا۔ آپ صحافت کر کب رہے ہیں جو آپ چھوڑیں گے؟ تو یہ تو آپ پتہ نہیں کیا ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں، پھر وہ انٹرویو کرتے ہیں اس کا جس کے پاس حقیقت ہے سامنے آ گیا ہے، تو اب کیا صحافت چھوڑ دیں گے سلیم صاحب؟ صحافت، پہلی بات صحافت ان کو کرنی چاہیے، اب صحافت کرنی چاہیے، چھوڑ بھی نہیں چاہیے، اب ان کی صحافت کا وقت شروع ہوا جاتا ہے، پہلے وہ صحافت نہیں کرتے تھے۔ بہرحال سلیم صافی بڑے ہیں اور استادوں کا درجہ رکھتے ہیں سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنے اس ٹویٹ کے بعد وہ، ہم یہ چاہیں گے کہ خودکشی نہ کریں بلکہ صحافت ہی کریں، اور صحافت، حقیقی صحافت کریں، اور اپنے اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ لکھیں کہ واقعی عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو دھمکی دی گئی اور دھمکی کے نتیجے میں ان کی حکومت گرائی گئی۔ اور یہ دیکھیں، سائفر چھاپنے والے جو صحافی ہیں نا، ان کا جو بڑا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے کہ کسی نے لیک کیا ہے، اور یہ لیک کہاں سے ہوا ہے وہ بتاتے ہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کسی سورس سے لیک ہوا ہے، ان تک پہنچا ہے، امریکی صحافیوں تک پہنچا ہے۔ ریان گرم صاحب اور مرتضیٰ حسین نے جو اسٹوری کی ہے دی انٹرسیپٹ، وہ ان تک پہنچا ہے، تو وہ ان تک اسی سورس سے پہنچا ہے اور کسی نے لیک نہیں کیا، یہ وہ، اور انہوں نے اپنے ٹویٹس میں، اپنے بیانات میں، اور وہ بات کرتے رہتے ہیں، اور وہ انہوں نے اس بات کا بلکہ برملا ثبوت بھی دیا ہے اپنے ٹویٹس کر کے کہ ان کی سورس کیا ہے۔ پاکستانی صحافی بتا رہے ہیں کہ سورس بتا دے، وہ نام نہیں بتا رہے، لیکن انہوں نے ایک ادارے کی جانب نشاندہی کر دی ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔